قصائی لوگ ایک غفلت یہ کرتے ہیں، منہ میں گٹکا پان رکھا ہوا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو منہ میں ہی گھما رہے ہوتے ہیں وہ. تو غلط بات ہے بالکل. یہ آپ قصائی کو بلکہ خود ذبح کریں. اللہ تعالیٰ نے کافر کے ذبیحے کو حلال قرار نہیں دیا. اس کا مطلب جانور ذبح کرنے میں شخصیت کا بڑا اہم دخل ہے. کوشش کریں نیک آدمی سے چھری پھروائیں جانور کے گلے پہ، خود کریں جانور، آپ خود ذبح کریں. سارا سال آپ قصائیوں سے گوشت لے کے کھاتے ہو، یہ اللہ کے نام پہ آپ قربان کر رہے ہو، تو حتی الامکان کوشش کریں آپ خود اس کے گلے پہ چھری چلائیں یا کسی نیک آدمی سے چھری چلوائیں. اس سے برکت ہوتی ہے. اور بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھیں آپ اس پر. اور اگر قصائی ہی سے ذبح کروا رہے ہیں تو پھر آپ قصائی کو بولیں بھائی گٹکا پھینک کے آؤ، کلی کرو، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ غیر مسلم نہ ہو. بعض بقرعید میں تو اتنا پیسہ ہے نا قصائی بننے میں کہ ہر آدمی قصائی بنا ہوا ہوتا ہے. گوشت بنوا لیں کسی بھی غیر مسلم سے، لیکن جانور کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے مسلم ہو یا عیسائی ہو یہ ضروری ہے. یہودی تو ہوتے نہیں ہمارے ملک میں، لیکن عیسائی پھر مذہبی عیسائی ہو، ایتھیس ملحد نہ ہو. تو اب کیا پتہ چلے گا یہ مذہبی عیسائی ہے یا ملحد عیسائی ہے، کیا پتہ چلے گا آپ کو؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ احتیاط کریں، مسلمان سے ذبح کروائیں جن کو آپ جانتے ہو یہ مسلم ہے. کیونکہ میں نے بتایا بہت سارے غیر مسلم بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس دن قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے جانور پہ اگر آپ نے گلے پہ چھری پھروا دی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. تو آپ نے خود جانور کو ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے آپ نے زور زور سے. اگر دو آدمی مل کے چھری چلاتے ہیں تو دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، تو دونوں کا تکبیر پڑھنا بھی ضروری ہے. اور لوگوں کو چاہیے وہ جو قریب کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے. پھر بھی اگر مسلمان تھا اور چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا تو بھی جانور حلال ہے، اگر بھولے سے چھوٹ گیا. کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جانور ٹانگیں چلا رہا ہوتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا. اگر بھولے سے اللہ کا نام لینا یاد نہیں رہا تو جانور حلال ہے، جان کر چھوڑ دیا تو جانور حرام ہو جائے گا. یہ مسئلہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اب آگے جانور ذبح کرنے کے کیا آداب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جانور کو راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ اپنے ذبیحہ کو. لوگ کیا کرتے ہیں، جانور لٹا دیا اب چھری تیز کر رہے ہیں. ارے بھائی جان یہ تم کام یہ پہلے کر لیتے. اس کو لٹایا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک تو اتنا پروٹوکول ہو رہا تھا میرے ساتھ، سیلفیاں اور ہار پھول میرے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں اور محلے والے گھما رہے ہیں مجھے، ایسی عزت میں نے کبھی دیکھی نہیں، اور ابھی یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو پہلے سے چھری وری تیز کر لیں آپ. اور جانور کو جب گرایا تو اپنا رخ آپ کا قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے، سنت مؤکدہ بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ کا جو سینہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو. تو آپ نے ذبح کیا اور 4 رگیں کاٹ دی اس کی، بس اتنا کافی ہے. قصائی کیا کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کاٹتے چلے جاتے ہیں اور اندر نرخرے میں اس کے چاقو مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. یہ عمل غلط ہے. اس کا نقصان یہ کہ جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. نمبر 2، اس کا بلڈ صحیح طرح سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ 4 رگیں کاٹیں گے، حرام مغز کا کنیکشن برقرار رہے گا تو اس سے جو دماغ کو سگنل ملتا رہے گا اور دماغ ایمرجنسی نافذ کر دیتا ہے، جس سے جانور تڑپتا ہے اور بلڈ سارا باہر نکل جاتا ہے. اس کا تکلیف نہیں ہوتی جانور کو. ہمیں لگتا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب ہم جانور کی یہ رگیں کاٹتے ہیں نا تو یہ جو دماغ ہے نا اس کو بلڈ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب دماغ کو بلڈ کی سپلائی بند ہوگی تو دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے. دماغ کا صرف وہ حصہ کام کرتا ہے جو قدرت نے حادثات کے لیے رکھا ہوا ہے. ابھی تو دماغ کام کر رہا ہے نا آپ لوگوں کا، جو نارمل والا دماغ بھی الحمدللہ. تو پھر سمجھیں یہ بات کو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں، ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہم نے تو 9th کلاس میں پڑھا تھا. وہ ایک ایکشن ہوتا ہے کہ لاشعوری حرکتیں. آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز پہ آتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اللہ نے ہمارے دماغ میں ایک ایسا حصہ رکھا ہے جو سوچتا بعد میں کرتا پہلے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے سچی جو سامنے والا دماغ ہے نا، اس کے سوچنے سے پہلے وہ کام کر چکا ہوتا ہے. اس کی حص اللہ نے بہت تیز رکھی ہے، وہ ہمیں حادثے سے بچانے کے لیے. کیونکہ حادثات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دو گے تو حادثہ ہو چکا ہوگا. گرم چیز پہ ہاتھ آیا کافی دیر کے بعد، یہ استری کسی نے رکھ دی کافی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوا تو اس وقت تو بھیڑا گرک ہو چکا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی اچانک خوف زدہ چیز سامنے آتی ہے، ہم ایک دم سے اچھل جاتے ہیں، حالانکہ ابھی نیت نہیں کی ہوتی اچھلنے کی، اچھل پہلے چکے ہوتے ہیں. جن بعد میں دیکھا ہوتا ہے ہم نے، اور پھر یہ تو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سچی مچی کا جن بھی نہیں ہے، یہ تو 1 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے. تو بہت سی حرکتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں. تو جانور میں بھی جب ہم 4 رگیں کاٹتے ہیں تو اس کا جو دماغ جو درد محسوس کرنے والا حصہ ہے نا، وہاں بلڈ کا سرکولیشن ختم، وہ سن ہو جاتا ہے. لیکن وہ حصہ جو ایمرجنسی نافذ کرنے والا ہے، وہ ایمرجنسی میں جو آرڈر دینے والا حصہ وہ کام کرتا رہتا ہے. وہ حرام مغز کی وجہ سے اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے. وہ باڈی کو میسج دیتا ہے کچھ خطرہ ہوا ہے، باڈی تڑپتی ہے. تو تڑپنے سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ اچھی طرح نکل جاتا ہے. کسائی کیا کرتے ہیں، وہ نوک لے کے حلق میں ماری اس کے، تو وہ جو
اس سے وہ رگ کٹ جاتی ہے حرام مغز والی جس سے دماغ کا مکمل کنیکشن باڈی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے باڈی تڑپنا ختم کر دیتی ہے, بلڈ اچھی طرح سے جانور کا نکلتا نہیں ہے. تو یہ طریقہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, شریعت نے جو ذبح کا طریقہ بتایا اس کے خلاف ہے. ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو چھپکلی ہے نا, چھپکلی دیکھی ہوگی, اکثر جب ہم چھپکلی مارتے ہیں تو اس کی دم کٹ جاتی ہے, دم تڑپتی ہے, اس سے جان نکل رہی ہے, لیکن دم کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس تکلیف محسوس کرنے کے لیے دماغ نہیں ہے. اور جو دماغ جہاں ہے نا چھپکلی کے, اس کو بھی تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس اب دم نہیں رہی ہے. ارے تکلیف تو گزر رہی ہے دم پہ نا, دم پہ تکلیف گزر رہی ہے, خوب تڑپ رہی ہے, لیکن دماغ جو اس تکلیف کو محسوس کرتا وہ اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ جس پہ تکلیف گزر رہی ہے وہ اب دماغ کے پاس ہے نہیں, اس کا دماغ سے کنیکشن ختم ہو چکا ہے. تو وہ تڑپ تو رہی ہوتی ہے چھپکلی کی دم, یوں یوں اس پہ جان نکل رہی ہے تو وہ خوب تڑپ رہی ہے, لیکن نہ دم کو تکلیف نہ چھپکلی کو تکلیف. چھپکلی کو صرف اس حصے پہ تکلیف ہوتی ہے جہاں کٹ لگا ہوا ہے, اس کا کنیکشن ابھی چھپکلی سے باقی ہے. وہ جو دم کے یوں کلابازیاں کھا رہی ہیں اسے ترس تو بہت آئے گا, بہت ترس آئے گا, ہائے بیچاری کی دم, ہائے بیچاری دم کے ساتھ کیا ہوا. لیکن دم کو تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے تکلیف محسوس کرنے کے لیے, اور دماغ کو تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس تڑپتی ہوئی دم سے کنیکشن اس کا ختم ہو چکا ہے, اس کے پاس دم نہیں ہے. تو دم کو تکلیف اس لیے نہیں کہ دماغ نہیں, دماغ کو اس لیے کے پاس دم نہیں ہے. یہ ایک فارمولا یاد رکھیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان جانوروں پر کہ ہمیں حکم دیا کہ ان کی جب جان لینی ہو تو ذبح کر کے لو. اس میں تمہارا بھی فائدہ اور ان جانوروں کا بھی فائدہ. تمہارا فائدہ یہ تمہیں صاف ستھرا گوشت ملے گا خون کے بغیر. بیماریاں بھی ساری بلڈ میں ہی ہوتی ہیں, جو بیماریاں ہیں نا گوشت میں جو زیادہ تر یہ بلڈ میں ہوتی ہیں بیماریاں. جب خون نکل گیا تو جانور بیماریوں سے بھی پاک صاف ہو گیا. تبھی کہا جاتا ہے ٹوٹکوں میں کہ جو بڑا گوشت اگر پکانا ہو نا تھوڑا سا بوائل کرو اس کو, اس کا پانی پھینک دو, اس کا جو اندر بلڈ ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے, اس سے وہ اس کے نقصان کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. تو ہمیں فائدہ یہ, اور جانور کو فائدہ کیا, اس کو تکلیف کم ہے. جانور کو موت دینے کے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سب میں جانور کے لیے اذیت ہے. یہ غیر مسلم لوگ چائنا میں آپ دیکھو کھولتی ہوئی کڑھائیوں میں کتوں کو ڈال دیا جاتا ہے, زندہ کتے کو, کس اذیت ناک طریقے سے یہ جانوروں کو مارتے ہیں. یہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے اور اس پہ انگریزوں کی تحقیق ہے کہ جو مسلمانوں کا طریقہ ذبح کرنے کا اس میں جانور کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے. تو اب قصائی کو آپ اس بات کا پابند کریں کہ 4 رگیں کاٹے اور پھر وہاں سے ہٹ جائے. اور بہتر یہ ہے کہ سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی قصائی ہٹتے نہیں ہیں کیونکہ ایمرجنسی میں جلدی میں ہوتے ہیں. ان کو بہت قصائی اس دن دنیا کا سب سے قیمتی آدمی ہوتا ہے. ابھی دیکھو کوئی قصائی آپ سے ملے گا بھی نہیں, سلام بھی نہیں کرے گا, بولے مجھے جانا ہے بھائی, میرے 6 کالیں آئی ہوئی ہیں, ان کو آرڈر بک کروانا ہے میں نے. عید والے دن جانور سے زیادہ مہنگا قصائی ہوتا ہے. تو اس کو 10 جانور اور گرانے, وہ اتنی ٹینشن نہیں لیتا کہ کاٹو پھر کھڑے ہو کے دیکھو کہ کب اس کی جان نکلے گی, کب ہم کھال اتاریں گے. وہ کہتا ہے ابے اس کا بس نہیں چل رہا تھا, پوری گردن کاٹ دے وہ. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسی 4 رگیں کٹی ہیں تو جس کھونٹے سے جانور باندھا ہوا تھا اس کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے اسی قصائی کو باندھ لو جو قابو میں نہیں آ رہا. آپ کے ہر قصائی کی بات نہیں کر رہا, صرف وہ جو قابو میں نہیں آ رہا ہے اس قصائی کو آپ, اسی وہ کھونٹا بھی کام میں آ جائے گا, اس کا کرایہ دیا ہوا ہے نا, پورا ہو جائے گا وہ. کیونکہ اس کے بغیر قصائی کو قابو کرنا آسان نہیں. وہ جانور پھر بھی آسان ہے, اس کو پکڑنا نا 4 آدمی اس کو پکڑے تو جانور کو کون پکڑے گا بھائی. تو سب سے بہتر طریقہ ہے اسی کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جو قابو میں نہیں آ رہا اس کو باندھ دیں. آپ بولیں جب تک ٹھنڈا ہونے دو. ایک بات, ایک گڑبڑی. دوسری گڑبڑ کیا کرتے ہیں لوگ, قصائی حضرات جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اکثر منہ میں پان اور گٹکا ہوتا ہے, وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اللہ فرماتے ہیں جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بھولے سے چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن جو منہ میں گٹکا رکھ کے نام نہیں لے رہا وہ بھولے سے نہیں چھوڑ رہا, وہ گٹکے کی وجہ سے نہیں پڑ رہا, وہ آپ کے جانور پہ اپنا گٹکا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے بولے زور سے اللہ کا نام لو, بسم اللہ اللہ اکبر, زور سے. اور یہ مرغیوں والوں سے بھی کہا کریں, ان کو بھی بسا اوقات دیکھا منہ میں منمنا رہے ہوتے ہیں کچھ. بھائی اللہ کا نام جب زور سے لینے کا حکم ہے تو لے لو, کیا جا رہا ہے اس میں. گالیاں دیں گے اتنی زور زور سے, باتیں کریں گے اتنی زور زور سے, جہاں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا بھائی زور سے لے لو, تو وہ ایسی منہ میں گھما رہا ہے. تو مرغیوں والے کو بھی کہا کریں زور سے اللہ کا نام لیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تیسری بات, جانور توحید پرست ذبح کرے گا تو حلال ہوگا, مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اگر ہندو جانور ذبح کر دے چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے, وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے. بس یہ اللہ نے حکم دیا کہ جو توحید پرست ہو وہ کرے گا. تو آج کل مسلمانوں میں بھی مشرک ہیں جو اصطلاحی اعتبار سے مسلمان کہا جاتا ہے, حقیقت میں مسلمان نہیں ہے.
تو کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہو اللہ کی طرح, عالم الغیب مانتا ہو اللہ کی طرح, مشکل کشا مانتا ہو اللہ کی طرح, کہ جیسے اللہ مشکلات پوری کرتا ہے نبی بھی اسی طرح اسباب سے ہٹ کے نبی مشکلات پوری کر سکتے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, کوئی بھی ہو. جو اس نوعیت کا شرک کرے گا اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہمی بن جائیں, کسی کے گھر سے گوشت آ رہا ہے تو آپ دیکھیں بھائی قصائی سے پہلے میرا انٹرویو دلواؤ, میں اس کے عقائد پوچھوں گا. اتنے تکلف کا حکم نہیں ہے. مسلم کنٹری ہے تو یہی فرض کیا جائے گا سب مسلمان ہی رہتے ہیں. پہلے سے کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ شرکی عقیدے پر ہے, اس سے ذبح نہ کروائیں. پہلے سے نہیں پتا تو مسلمان ملک ہے, ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم سب سے کیا گمان رکھیں, اچھا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں پہلے سے پتا چل گیا, کیونکہ بقرعید کے دنوں میں بہت سے غیر مسلم بھی قصائی بنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے سے پتا چل گیا تو پھر احتیاط لازم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا. تو بس یہ تین, اور تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا کسی نے. ہاں دوسری بات یہ کہ بھائی جانور کو حدیث میں آتا ہے فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, جانور کو ذبح جب کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو آرام پہنچاؤ. اناڑی کسائی بعض دفعہ آ جاتے ہیں, 1 گھنٹہ جانور کو گرانے میں لگا دیتے, جانور کی واٹ لگ جاتی ہے بیچارے کی. ایک تو آخرت کا سفر ہے اس کا, وہ تو کم از کم تمیز سے اس کو اللہ میاں کے پاس بھیج رہے ہو تو تمیز سے بھیجو اس کو اللہ میاں کے. وہ ادھر سے دھکے ادھر سے دھکے ادھر سے, وہ بہت مصیبت بنا دیتے ہیں. ماہر قصائی ہوتے ہیں, ان سے کام کروانا چاہیے. اور ذبح خود کرو. قصائی سے آپ جانور گروا دیا, ذبح خود کریں. آپ کو اپنے عقیدے کا بھی پتا, آپ اللہ کا نام بھی لوگے, کم از کم منہ میں گٹکا تو نہیں ہوگا نا آپ کے. علماء کہتے ہیں کہ نیک آدمی کے ذبیحے کا اثر گوشت میں آتا ہے, تبھی تو اللہ نے کہا کہ مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, کچھ تو ہوگا نا اس میں. ٹھیک ہے, اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے. تو خود کریں ذبیحہ. اور خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں اگر وہ گھر میں ہیں, پردے کا انتظام ہے. خواتین اللہ کا واسطہ روڈوں پہ نہ آئیں, بے پردہ ہو کے نہ نکلیں. آج کل یہ تہواروں کے نام پہ خواتین بے پردہ ہو جاتی ہیں, تو جہاں اپنے سارے محرم موجود ہیں, بے پردگی کا کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہاں وہ اپنے گھر میں اپنا بکرا خود ذبح کریں, اور پھر چھری کو چھپا کے رکھ دیں. آپ لوگ سے گزارش ہے تو جو ہے یا پردے میں آ کے کر لیں ذبح, تو اپنا ذبح, ورنہ کم از کم آپ کر لیں. تو قصائی اگر اچھا ہے, دیندار ہے, تو ہمیں کوئی قصائیوں سے چڑ نہیں ہے بھائی, ہمیں یہ اعمال اچھے ہونے چاہیے. قصائی اگر نیک آدمی ہے تو قصائی اس سے ذبح کروا لیں. قصائی بھی بہت نیک بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, ان میں برے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہم میں اچھے برے ہر طرح کے ہوتے ہیں, تو ان میں بھی ہوتے ہیں. تو خود کر لیں تو زیادہ ثواب ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنا جانور خود پیش کر رہے ہیں. اور جب جانور کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے گا تو اپنا رخ قبلے کی طرف ہوگا. تو لوگ جانور کو اس اسٹائل سے گھماتے ہیں کہ خود قبلے کی طرف پیٹ, یہ سنت عمل ہے, ضروری نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ جانور اتنا موٹا گھوم نہیں رہا, اب صبح سے لے کے دوپہر تک گھمانے میں لگا دیا اس کو قبلے کی طرف, وہ بددعائیں دے رہا ہے. تو اگر آسانی سے گھومتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو جدھر منہ ہے ادھر ہی کر دیں ذبح. اس کو قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, آسانی سے قبلے کی طرف ہو سکتا ہے. اس طرح سے اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں گی تو آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح سے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا آپ کا سینہ, یعنی آپ جب ذبح کر رہے ہو تو آپ کا رخ کدھر ہو, قبلے. تو اس سے جانور قبلہ رخ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں جانور کا قبلہ ہونا, یعنی ہو انسان رہا ہے لیکن اسٹائل کیا ہے, تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جانور, تو جانور بھی ہوتا ہے, آپ بھی ہو رہے ہوتے ہو. تو اور اس کے بعد وہ دعا پڑھ لو, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بعض لوگوں کو وہ دعا آتی نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں. اگر دیکھ کے بھی نہیں پڑھنی آتی تو جانور کو اپنی دعا کی بھیٹ نہ چڑھاؤ. میں نے کئی دفعہ دیکھا جانور کو لٹایا ہوا ہے, 20 آدمی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, چھری رکھی ہوئی ہے, وہ بیچارہ پریشان دیکھ رہا ہے. ابھی تک تو میری ایسی سیوا ہو رہی تھی, ہر آدمی میرے ساتھ سیلفیاں کھنچوا رہا تھا, جس کو محلے سے پھول ملتے وہ میرے گلے میں لا کے ڈالتا. سروس اسٹیشن کھل گئے ہیں باقاعدہ, یوٹیوب پہ میں نے دیکھا. ایک بیل کا سروس 200 روپے میں, وہ جو جس پانی سے گاڑیوں کی سروس ہوتی ہے اس سے بیل کی سروس ہو رہی ہے. ہو گیا یہ واقعی, بیل دھل رہے ہیں بھائی, پورے ڈیٹول سے نہلایا جا رہا ہے, اس کو تیزاب سے کلیاں کروائی جا رہی ہیں, اس کے برش کیا جا رہا ہے, بھائی 3 چمکا کے سرسوں کا تیل کی مالش کر کے. تو وہ جو بندہ ہے نا وہ بیل لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے جو کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ بیل انسان لگ رہا ہوتا ہے, اتنا چمکا دیتے ہیں اس کو. تو ایسا چمکا دھمکا کے وہ بیل کہے گا اتنا مجھے پروٹوکول. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب آپ کو نہ دعا زبانی آتی ہے نہ دیکھ کے پڑھنا آتی ہے, اب آپ وہاں ہجے کر رہے ہو, اللہ انی وجہت پڑھا ہی نہیں آ رہا. وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے, 2 گھنٹے ہو گئے یار, اس کو کس عذاب میں ڈالا ہوا ہے. تو بھائی نہیں آ رہی, بسم اللہ ہی اللہ اکبر بس. اور اردو میں کہہ دو اللہ تیرے لیے. کس کے لیے ہے یہ؟ تیرے لیے قربان, اتنا بھی کافی ہے. ورنہ عربی یاد کرو, اچھا ہے. نہیں یاد ہوتی تو اتنا ٹائم نہ لگاؤ کہ اس بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے. کیونکہ جس نبی نے دعا سکھائی ہے اسی نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جانور کو راحت پہنچاؤ, اس پہ ظلم زیادتی مت کرو. تو یہ حکم زیادہ اہم ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لو. بعض دفعہ یہ بھی دیکھا کاٹ رہے ہیں, کٹ ہی نہیں رہی, پھر کہتا ہے چھری تیز کر کے لا. تو یہ پہلے کر لینا تھا بھائی, یہ کام پہلے کر لینا تھا. تو یہ ساری بدماشیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تمیز سے قربانی